آج ہم سورہ البروج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ قسم ہے آسمان کی، یعنی وہ آسمان کیسا ہے؟ ذات البروج، برجوں والا۔ بروج برج کی جمع ہے جس کا مطلب مضبوط قلعہ یا پھر بڑے بڑے برج۔ والیوم الموعود، والیوم اور دن کی، واو اور یوم دن کو کہتے ہیں، یعنی اور دن کی قسم۔ الموعود وعدہ کیے گئے کی یا پھر وعدہ دیے گئے کی، یعنی اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہو۔ وشاہد ومشہود، وشاہد اور گواہ کی۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے سامنے کسی کو دیکھ کر گواہی دینا، یا پھر حاضر ہونے والے کی، یعنی حاضر ہونے والا۔ ومشہود، واو اور مشہود حاضر کیا گیا، یعنی جس پر گواہی دی جائے، حاضر کیے گئے کی۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو حاضر ہوگا اس کی قسم، یا پھر اور جو اس دن حاضر ہوگا اس کی قسم، اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ سورہ البروج کا آغاز اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کے ساتھ کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں فرمایا کہ اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ بروج برج کی جمع ہے جس کا مطلب قلعہ، یعنی وہ مضبوط قلعہ جو حفاظت کا کام کرے، اس کو برج کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی وسعت اور اس میں موجود اپنی عظیم تخلیقات کی قسم کھا کر اپنی عظمت اور حکمت کا اظہار کیا۔ اس آیت میں برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے یا سیارے ہیں جو آسمان میں مضبوطی سے لگے ہوئے ہیں، جیسے بڑے بڑے قلعے ہوں، اور جو آسمان کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ماہر فلکیات کے مطابق آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے ہر حصے کو برج کہتے ہیں۔ علم نجوم میں آپ کو اس کی تفسیر ملتی ہے، جیسے برج حوت، برج ثور اور برج اسد وغیرہ شامل ہیں، اور ان برجوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یوم قیامت کا دن ہے، یا پھر یوم جزا اور سزا کا دن ہے جس کا وعدہ ہر کسی سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ یہ ایک اہم ترین دن ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس کی یاد دہانی کرائی، اور اس آیت میں ایمان والوں کے لیے تسلی اور کافرین کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حاضر ہونے والے کی، یعنی شاہد کی، اور اس کی جس پر وہ حاضر ہو، یعنی مشہود کی۔ شاہد سے مراد ایسا شخص جو موقع پر موجود ہو اور وہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں شاہد سے مراد یوم جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، کیونکہ یوم جمعہ کا دن ہر کسی شخص پر حاضر کیا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں یا پھر حاضر کیے جاتے ہیں۔ یا پھر اس سے مراد یوم قیامت کا دن ہے، اور حاضر ہونے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں جو اس دن حاضر کیے جائیں گے اور وہ اس دن کی گواہی دیں گے۔ اور حاضر کیے جانے والے سے مراد ہولناک جہنم اور اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ اس دن حق سامنے آ جائے گا، اور اس دن ہر شخص اس چیز کی گواہی دے گا کہ اے اللہ، جو تو نے کہا تھا سچ کہا تھا۔